کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مومنین میں سے عقل مند وہ ہے، سارے مومنین سے عقل مند وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور اچھے طریقے سے موت کی تیاری کرنے والا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین تم میں سے وہ شخص ہے، سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اور یہ سوال آپ اپنے ضمیر سے کریں، یہ سوال آپ اپنے اندر چھپے ہوئے انسان سے کریں کہ ہم کتنا وقت روز موت کو یاد کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ قبر مجھے ہر روز 70 بار یاد کرتی ہے۔ قبر مجھے اور آپ کو ہر روز 70 بار یاد کرتی ہے کہ تو نے میرے اندر آنا ہے۔ میں موت کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں قبر کو کتنا یاد کرتا ہوں؟ تو سوال اسی پہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں موت کو بالکل یاد نہیں کرتا، میرے پاس موت کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر میں دنیا داری میں اسی طرح اٹھا لیا گیا اور میرے پاس کچھ عمل نہ ہوا، میرے پاس کوئی اور اعمال صالحات نہ ہوا، تو قبر میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے جب یہ سوال کریں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا، 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، اور ماذا کنت تقول بحق هذا الرجل، اس شخصیت محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب میری زندگی ان کی سنت سے بھرے ہے، میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، میری زبان سے غیبت ہوتی ہے، میری زبان سے گالی گلوچ ہوتی ہے، میری راتیں اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے بسر ہو رہی ہیں، میں بہت زیادہ وقت شیطان کو دے رہا ہوں۔ تو جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو مجھے کیسے جواب مل سکتا ہے جبکہ میری زندگی ان کی سنت سے ہٹ کر ہے؟ میں کیسے اپنے نبی کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں اور اپنا چہرہ ان کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں؟ کیا میرا چہرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی سنت پر تھا؟ کیا میری زبان اس بات کی گواہی دے گی کہ آقا میری زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلتا تھا تو آپ کی حدیث، آپ کی محبت، آپ کی سنت کے مطابق نکلتا تھا؟ کیا میری جوانی مجھے موت کی سختی سے بچا پائے گی؟ کیا میری جوانی مجھے موت کے اس فرشتے سے بچا پائے گی؟ رب ذوالجلال کا قرآن اٹھا کر دیکھیں، رب ذوالجلال کا قرآن فرماتا ہے کہ تم اگر موت سے بچتے ہوئے زمین کی تہوں میں چلے جاؤ گے یا بڑے بڑے ٹیلوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کر پکڑ لے گی۔ اتنی سختی، اس قدر دنیا سے محبت، اس قدر دنیا سے پیار۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہیں موت کے بعد اجر دیا جائے گا۔ کیا اجر دیا جائے گا؟ اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال کا اجر دیا جائے گا، برے اعمال ہیں تو برے اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ آیت کا اگلا حصہ پوری توجہ سے سنیے گا، اور اللہ رب العزت کے محبوب کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سپرد کر دو، اپنی جوانی کو رب کے سپرد کر دو۔ کس ناز اور کس نخرے میں میں اور آپ پھر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم رب سے لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں، ہم پیارے مصطفیٰ سے لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں، ہماری جوانیاں ہم نے برباد کر لی بے حیائی کے اڈوں پر، فحاشی کے اڈوں پر، اپنی زبان کو گندا کر لیا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ٹانگیں قبر کے اندر ہیں، میں پھر بھی نمازوں سے دور ہوں، میں جوان ہوں، کڑیل جوانی ہے، اور اس جوانی کو بے حیائی کے اڈے پر گزار دیتا ہوں، صرف اسی ناز اور نخرے پر کہ میں جوان ہوں، مجھے موت کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور کچھ سے بڑے بڑے بھی جوان آ جائیں، بڑے جوان ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں موت کچھ نہیں کہے، بڑے نوجوان ایسے تھے، لیکن بتاؤں ان کی قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ بڑے لوگ ایسے تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اگر دنیا سے چلے گئے
کام ہی رک جائے گا۔ جاؤ قبرستان میں، بڑے بڑے جوانوں کی قبریں تمہیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے مالداروں کی قبریں تمہیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی قبریں تمہیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے بٹیروں کی قبریں تمہیں نظر آئیں گی۔ آؤ اس ذہن سے اس بات کو نکال دیں، یہ آیت کا حصہ